یورپ میں اپنے لاطینی نام ریزس سے معروف الرازی کا پورا نام ابو بکر محمد زکریا الرازی تھا۔ آپ کی پیدائش سن 864 یا 65 عیسوی میں ایران کے مردم خیز علاقے رے کے ایک غریب خاندان میں ہوئے۔ غربت کی وجہ سے آپ نے معمولی تعلیم حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم میں رازی یونانی فلسفیوں کے تراجم سے فلسفہ اور کیمیا جیسے موضوعات پڑھے۔ ضروریات زندگی نے جب پیسہ کمانے کا ہوش دلایا تو اس وقت آپ کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا۔ ان حالات میں آپ نے بھی وہی روش اختیار کی جو اس وقت زمانے کا ایک بڑا خط تھا، یعنی کم قیمت اور معمولی دھاتوں کو کیمیائی عمل سے سونا بنانے کی کوشش۔ رازی نے بھی جابر بن حیان اور دیگر پیش رووں کی طرح گھر میں بھٹی بنا کر تجربات شروع کیے۔ وہ سونا تو نہیں بنا سکے، لیکن اس کوشش میں ان کی آنکھیں متاثر ضرور ہوئیں۔ یا بعض روایات کے مطابق آپ آشوب چشم میں مبتلا ہو گئے۔ آپ نے علاج کے لیے ایک طبیب سے رابطہ کیا جس نے معاوضے میں سونے کی 500 اشرفیاں طلب کی، جو اس وقت ایک بڑی رقم تھی۔ رازی نے بمشکل اس رقم کا بندوبست کیا اور آنکھوں کے مرض سے شفا حاصل کی۔ علاج کے بعد اس طبیب نے رازی کو نصیحت کی کہ انسان کی اصل اکسیر اس کا اپنا ہنر ہے۔ مجھے دیکھو، میں نے 500 سونے کی اشرفیاں کمائی اور تمہاری بینائی بھی واپس آ گئی۔ طبیب کی نصیحت رازی کے دل میں گھر کر گئی اور آپ نے سونا بنانے کی کوششوں کو ترک کرتے ہوئے طب کے میدان میں مہارت حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جس زکریا رازی کا نام میڈیکل سائنس میں انتہائی احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، انہوں نے طب کے تعلیم حاصل کرنے کا آغاز اس وقت کیا جب آپ کی عمر 38 برس ہو چکی تھی۔ اس عمر میں رازی نے بیوی بچوں کو رے میں چھوڑ کر بغداد کی راہ لی، جو عہد عباسی میں نہ صرف حکومت کا بلکہ علم و ہنر کا بھی پایہ تخت بن چکا تھا۔ بغداد میں رازی نے اس دور کے مشہور طبیب اور فردوس الحکمت نامی کتاب کے مصنف علی بن ربان تبری کی شاگردی اختیار کی۔ ان سے طب کے تمام رموز سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس میں مہارت بھی حاصل کی۔ آپ تبری کے ساتھ روزانہ بیمارستان یعنی ہسپتال جاتے اور طب کے عملی تجربات کرتے۔ اپنی لگن اور ماہر اطباء کی رہنمائی سے جلد ہی ماہر اور حاذق طبیب بن گئے۔ آپ علاج بالغذا کے حامی تھے کہ جب تک غذا سے علاج ممکن ہو تب تک دواؤں سے گریز کرنا چاہیے۔ انہی دنوں رازی کے آبائی شہر رے کے شفا خانے میں ناظم کی ضرورت محسوس ہوئی تو قرۂ فال رازی کے نام کا ہی نکلا۔ اس طرح رے سے بے سر و سامان نکلنے والے رازی جب بغداد سے واپس رے پہنچے تو ان کا رتبہ شہر کے شفا خانے کے ناظم اعلیٰ کا تھا۔ رے میں طبی خدمات انجام دیتے ہوئے اپنے فن میں انتہائی مشاق ہو گئے۔ آپ کی مہارت اور مشاقی کو دیکھتے ہوئے آپ کا ایک مرتبہ پھر رے سے بغداد تبادلہ کر دیا گیا۔ بغداد کی بڑھتی آبادی کے پیش نظر وہاں مزید شفا خانوں کی ضرورت محسوس ہوئی تو حکام نے جگہ کے انتخاب کے لیے رازی سے مشورہ کیا۔ اس پر رازی نے بغداد کے مختلف علاقوں میں گوشت کے ٹکڑے لٹکا دیے۔ کچھ دنوں کے بعد ان ٹکڑوں کا جائزہ لیا گیا اور شفا خانے کی تعمیر کے لیے اس مقام کی نشاندہی کی گئی جہاں کا گوشت سب سے بہتر حالت میں پایا جاتا۔ رازی دنیا کے پہلے طبیب ہیں جنہوں نے چیچک اور خسرہ جیسے وبائی امراض پر خصوصی توجہ دی۔ انہوں نے اس موضوع پر کتاب الجدری والحسبہ نامی رسالہ ترتیب دیا جس کا لاطینی ترجمہ یورپ میں صدیوں تک مقبول رہا۔ اس سے قبل چیچک اور خسرہ کے متاثرین موت سے قبل سماجی بائیکاٹ کا شکار ہوتے تھے، لیکن رازی نے بتایا کہ یہ بھی دیگر امراض کی طرح ایک مرض ہے اور اس کا علاج بھی ممکن ہے۔ یہ رسالہ عربوں کی طبی لٹریچر میں ایک زیور کی حیثیت رکھتا ہے۔ وبائی امراض کی تاریخ کی یہ پہلی کتاب رازی کی عظمت کا ثبوت ہے۔ معروف مورخ جارج ساٹن نے اپنی کتاب انٹروڈکشن ٹو دا ہسٹری آف سائنس میں کتاب الجدری والحسبہ کو مسلم طب کا شاہکار تسلیم کیا ہے۔ سر تھامس ارنولڈ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سن 1498 عیسوی سے سن 1866 عیسوی کے درمیان کتاب الجدری والحسبہ کے 40 ایڈیشن صرف انگریزی زبان میں شائع ہوئے۔ یہ چیچک اور خسرے کے بارے میں پہلا واضح بیان ہے جو ہم تک پہنچا۔
زکریا الرازی نے بغداد اور رے میں شفا خانوں کے ناظم اعلیٰ کے طور پر فن طب کو کئی نئی راہیں دیں۔ آپ نے دواؤں پر تحقیق و مشاہدات کے لیے باقاعدہ طور پر ایک شعبہ قائم کیا، اور آپ نے ہی پہلی مرتبہ ابتدائی طبی امداد کا طریقہ جاری کیا جسے آج ہم فرسٹ ایڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ رازی نے دواؤں کا صحیح وزن جاننے کے لیے خصوصی طبی میزان متعارف کروائے جن میں چھوٹی سے چھوٹی شے کا وزن معلوم کیا جا سکتا تھا۔ جرمن ماہر طب فٹز آلمن کے مطابق رازی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے الرجی کے مرض کی شناخت کی اور بتایا کہ اس مرض میں پھولوں سے نزلہ اور زکام ہو جاتا ہے۔ رازی نے لہسن اور پیاز سے ہونے والے امراض بھی دریافت کیے جن کا تعلق الرجی سے تھا۔ رازی نے عمل جراحی کے لیے ایک کارآمد آلے کو متعارف کروایا جسے نشتر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ رازی نے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو بٹھانے کے طریقے بھی بتائے۔ آپ نے تشریح الاعضاء یعنی اناٹومی کے بارے میں جو ابتدائی معلومات فراہم کی وہ 1000 سال کے بعد جدید تجربات میں بھی درست ثابت ہوئیں۔ ول دورانٹ کے مطابق زخموں کو ٹانکا لگانے کے لیے حیوانی آنتوں کا استعمال سب سے پہلے رازی نے ہی کیا۔ جارج ساٹن لکھتے ہیں کہ رازی کے یہاں علم الجنین، علم تولید اور امراض چشم کی سرجری کے متعلق مختلف دریافتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ اوپیم یعنی افیم کو سرجری کے دوران اینستھیسیا کے طور پر سب سے پہلے رازی ہی نے استعمال کیا۔ رازی نے بغداد کے اسپتالوں میں دماغی مریضوں کے لیے ایک علیحدہ شعبہ قائم کیا جہاں بیماروں کا خصوصی خیال رکھا جاتا اور صحت یابی کے بعد انہیں کچھ رقم بھی مہیا کی جاتی تاکہ وہ اپنی فوری ضروریات پوری کر سکیں، جو دنیا میں نفسیاتی علاج کے طریقہ کار کی اولین مثال ہے۔ رازی نے مختلف موضوعات پر تقریباً 250 سے زائد کتابیں لکھیں جن میں نصف سے زائد کتابیں علم طب پر مبنی ہیں۔ رازی کی کتاب الحاوی 25 جلدوں پر مشتمل ہے۔ الحاوی کے بارے میں میکس میرہوف لکھتے ہیں کہ رازی کی عظیم ترین تصنیف اور شاید تاریخ میں ایک طبیب کی لکھی ہوئی سب سے بڑی کتاب الحاوی ہے جو تمام یونانی، شامی اور ابتدائی عربی طبی علوم پر مشتمل ہے۔ رازی نے زندگی بھر جن کتابوں سے اقتباسات لیے ہوں گے جو انہوں نے پڑھی تھیں اور تمام تجربات اس میں شامل کرتے ہوئے آخری برسوں میں یہ کتاب لکھی ہوگی۔ بڑا مشہور قول ہے کہ طب مردہ تھی، جالینوس نے اسے زندہ کیا، پراگندہ تھی، رازی نے اسے یکجا کیا، ناقص تھی اور ابن سینا نے اسے مکمل کیا۔ پراگندہ یعنی بکھری ہوئی طب کو یکجا کرنے کا عمل رازی نے اسی کتاب الحاوی میں انجام دیا تھا جس کا لاطینی ترجمہ صدیوں تک یورپ کے طبی نصاب کا لازمی حصہ بنا رہا۔ الحاوی کا لاطینی ترجمہ ایک یہودی عالم فرج بن سالم نے سن 1279 عیسوی میں لائبر کانٹیننٹس کے نام سے کیا تھا۔ ول دوران اپنی کتاب دی ایج آف فیتھ میں لکھتے ہیں کہ سن 1395 میں پیرس یونیورسٹی کی میڈیکل فیکلٹی کی لائبریری میں کل 9 کتابیں تھیں جن میں سے ایک الحاوی بھی تھی۔ رازی نے امراض الاطفال پر خصوصی تحقیقات کے بعد اس موضوع پر دنیا کی اولین کتاب لکھی جس میں بچوں کی بیماریوں اور ان کے علاج کے طریقہ کار پر گفتگو کی گئی ہے۔ اس کتاب کے علاوہ کئی برس بعد یورپ نے میڈیکل سائنس میں پیڈیاٹرکس کی ضرورت محسوس کی۔ 10 جلدوں پر مشتمل ایک اور ضخیم کتاب المنصوری ہے جسے رازی نے امیر خراساں منصور بن اسحاق کی ایما پر لکھی تھی۔ جرار القرمونی نے اس کا ترجمہ لاطینی زبان میں کیا۔ المنصوری کی 9ویں جلد 16ویں صدی تک یورپ کی مقبول نصابی کتاب تھی۔ رازی کی تصنیفات یورپ پر صدیوں تک اثر انداز ہوتی رہیں۔ آپ کی کتابیں اس وقت صور طبع سے آراستہ ہوئیں جب یورپ میں طباعت اپنے ابتدائی مراحل میں تھی۔ رازی کی تصنیفات کی قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ فرانس کے بادشاہ لوئس 11 کو رازی کی کچھ کتابوں کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے پیرس یونیورسٹی سے رجوع کیا۔ ایک بہت امیر شخص نے ضامن کے طور پر بڑی رقم جمع کروائی، تب یونیورسٹی نے بادشاہ کو رازی کی کتابیں مستعار دیں۔ رازی ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ وہ علم کیمیا میں بھی کمال دسترس رکھتے تھے جس کی بنیاد پر ایک طبقہ انہیں جابر بن حیان کے بعد آزمنۂ وسطی یعنی مڈل ایج کا دوسرا سب سے بڑا کیمیا داں مانتا ہے۔
آپ نے کیمیائی مادوں کو نباتات، حیوانات اور معدنیات میں تقسیم کر کے پہلی دفعہ ایسی درجہ بندی کی جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ اس بنیاد پر ہم رازی کا شمار آج اسکول میں پڑھائے جانے والے پیریوڈک ٹیبل کے بانیان میں کر سکتے ہیں۔ رازی نے کیمیائی عملوں کو عام فہم زبان میں بیان کیا اور 25 ایسے آلات کی تشریح کی جو کیمیائی عمل میں استعمال ہوتے ہیں۔ انہوں نے کیمیا کے موضوع پر 21 کتابیں تحریر کی، جن میں سر الاسرار نامی مشہور ہے۔ رازی دنیا کے سب سے پہلے کیمیاءداں تھے جنہوں نے زمین سے نکلنے والے گاڑے سیال سے مٹی کے تیل کو علیحدہ کرنے کا طریقہ دریافت کیا۔ چنانچہ یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ زمین سے نکلنے والے ایندھن کی دریافت بھی رازی نے ہی کی تھی، جس پر آج ساری دنیا کی معیشت انحصار کرتی ہے۔ کیمیائی مرکب الکحل کی دریافت کا سہرا بھی رازی کے سر جاتا ہے۔ سلفیورک ایسڈ کی دریافت بھی رازی سے منسوب کی جاتی ہے۔ رازی نے بغداد کے شفا خانے میں افسر الاطباء کے طور پر 14 برس خدمات انجام دیں۔ زندگی کے آخری ایام وہ آبائی شہر رے منتقل ہو گئے۔ رازی کی عمر میں تاریخ دانوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ مورخین کے مطابق رازی نے 64 برس کی عمر میں وفات پائی، اور وہیں کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ رازی نے طویل عمر پائی اور 92 برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ نوجوانی میں کیمیائی عمل سے سونا بنانے کی ناکام کوشش نے ان کی بصارت کو متاثر کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ آخری عمر میں بینائی سے محروم ہو گئے تھے۔ رازی کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سن 1913 میں لندن میں ہونے والی انٹرنیشنل میڈیکل کانگریس کے اجلاس میں رازی کے طب، فن اور کام پر مضامین پڑھے گئے اور آپ کو فن طب کا امام تسلیم کیا گیا۔ اس کے بعد 1930 میں پیرس میں رازی کی 1000 سالہ برسی بڑی شان و شوکت سے منائی گئی۔